الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعوهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ترجمہ کنز العرفان. اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے. یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے. ولا تسبوا اور برا نہ کہو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں، مگر ان ناخدا شناس جاہلوں نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے شان الہی میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار طاعت و ثواب ہے، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کفار کی بدگوئیوں کو روکنے کے لیے اس کو منع فرمایا گیا. ابن انباری کا قول ہے کہ یہ حکم اول زمانہ میں تھا جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی کہ کفار کو رب عز و جل کی شان میں گستاخی سے روک سکیں تو انہیں اس کی اجازت مل گئی، ورنہ تو خود قرآن کریم میں شیطان اور بتوں اور سرداران قریش کی برائیاں بکثرت بیان کی گئی ہیں. آیت ولا تسبوا سے معلوم ہونے والے مسائل. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. دوسرے یہ کہ واعظ و عالم اس طریقے سے وعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور فساد اور مار پیٹ تک نوبت پہنچے. تیسرا یہ کہ اگر کسی کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو نہ کرے. چوتھے یہ کہ کبھی ضد سے انسان اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ عز و جل کو مانتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اللہ عز و جل کی شان میں بھی بے ادبی کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے. تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی. کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرماتے ہیں، اگر ہم کو ہماری منہ مانگی نشانیاں دکھا دیں تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، یا ہمارے بعض مردے جی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں، یا فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کچھ دکھا دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ وہ قسمیں کھا کر بولے کہ ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ دعا کریں. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی، لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ابھی ہلاک کر دیے جائیں گے، اور اگر زندہ رہے تو شاید ان میں کوئی ایمان لے آئے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ارادہ چھوڑ دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے. وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے. ارشاد فرمایا کہ جس طرح پہلے ان لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ عز و جل کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں، جیسے
چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور اسی طرح کے دیگر عظیم معجزات، لیکن یہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ایمان لانے کے سب وعدے جھوٹے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ